السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا بیک آور چینل دا 7 ہائیلی افیکٹو پیپل بائی اسٹیفن کوی۔ پر اثر لوگوں کی 7 عادات۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے لگے ہیں پر اثر لوگوں کی 7 عادات کے بارے میں، جو کہ اسٹیفن کوی نے اس بارے میں کیا کہا ہے، مزید ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اسٹیفن کوی نے سال کی ریسرچ کے بعد ان 7 عادات کو ڈسکور کیا، جس کو اپنا کر ہر کوئی اپنی زندگی میں بااثر شخص بن سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 7 ہیبٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ ان 7 ہیبٹس کو فالو کر کے نہ صرف آپ اپنی ذاتی زندگی میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں، بلکہ آپ ایک پروفیشنل ورکر کے طور پر بھی بن سکتے ہیں۔ اس کتاب میں اسٹیفن کوی نے بار بار ہیبٹس یعنی عادات کا ذکر کیا ہے۔ اسٹیفن کوی کے مطابق اگر آپ گریٹنس یعنی عظمت کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اچھے کردار کو اپنی عادت بنا لیں۔ اسی کے ساتھ پڑھتے ہیں ان 7 گولڈن عادات کی جانب۔ اسٹیفن کوی کے مطابق ان کامیاب لوگوں کی سب سے پہلی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ پرو ایکٹیو یعنی فعال ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی قسمت کے ہاتھوں میں اپنی زندگی نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کا اس بات پر پورا یقین ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کی معلومات اور پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاندان اور معاشرے کی بتائی ہوئی اسکرپٹ کے حساب سے زندگی نہیں گزاریں گے۔ وہ اپنے حرکات، رویے اور اعمال کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جو لوگ پرو ایکٹیو کی بجائے ری ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کے منہ سے زیادہ تر آپ کو اس طرح کے جملے سننے کو ملیں گے: میری تو قسمت ہی خراب ہے، میرا باس اچھا نہیں ہے، اسی لیے میں ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ میری فیملی بھی غریب تھی، اسی لیے میں ساری عمر غریب رہ گیا، مجھے اپنی فیملی اور معاشرے کی وجہ سے ایسے کمپرومائزز کرنے پڑے جس کی وجہ سے میں خوش نہیں ہوں۔ دوستو، یہ ایک ناکام ذہنیت کی نشانی ہے، لہٰذا اگر آپ میں بھی یہی سوچ پائی جاتی ہے تو پھر اس سوچ کو بدلیں۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو قسمت کے سہارے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں اور پھر قسمت سے ہار جاتے ہیں اور پھر ناکام زندگی گزارتے ہیں۔ بالآخر ہر شخص اس دنیا سے فنا ہو جانا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، begin with the end in mind۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی شروعات آخر سے کرنی ہے۔ مثلا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ اچھا دوست، اچھا ہسبینڈ، ماہر پینٹر، کامیاب بزنس مین یا آپ کو ایک اچھے نام سے یاد کریں تو آپ ان سب کوالٹیز پر کام کرنا شروع کر دیں۔ یہ سب خوبیاں جن کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کا مشن آپ کا نصب العین بن جائے گا۔ پر اثر لوگوں کی تیسری عادت، پٹ فرسٹ تھنگز۔ ایسے لوگوں کو چیزوں کو پروپرٹائز کرنا جانتے ہیں اور کبھی بھی بیزی رہنے کا بہانہ تلاش نہیں کرتے۔ میرے حساب سے ہر شخص ایک دن کے اندر نوکری بھی کر سکتا ہے، اپنے شوق اور ہابیز کو بھی پورا کر سکتا ہے، فیملی کو بھی ٹائم دے سکتا ہے، ورزش بھی کر سکتا ہے، جم بھی جا سکتا ہے، ٹریول بھی کر سکتا ہے اور کتاب بھی پڑھ سکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہو سکتا ہے کہ کامیاب لوگ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ ناکام لوگ صرف ٹائم ٹیبل بناتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں اور گاڑی نکل جاتی ہے۔ لہٰذا دوستو، اپنی زندگی کو اگر آپ اپنا ٹائم برباد نہیں کریں گے، اپنا ٹائم کو کسی اچھے کام میں گزاریں گے تو آپ کی زندگی ایک مثالی اور کامیاب انسان سے کم نہیں ہوگی۔ بات کرتے ہیں ٹائم ویسٹ کس طرح سے کرتے ہیں، ہم لوگ ٹائم کو کس طرح سے برباد کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لمیٹڈ اسکرولنگ، یعنی موبائل پر ان لمیٹڈ اسکرولنگ کرتے ہیں۔ اس کو آپ بند کریں۔ رات کو 9 سے 9:30 بجے اپنا وائی فائی یا انٹرنیٹ ڈیٹا بند کر دیں تاکہ آپ موبائل سے دور ہو کر اپنا کام کر سکیں۔ نمبر 4، اگر آپ اپنی زندگی میں چیزوں کو پروپرٹائز کرنا سیکھیں گے تو دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ اٹین نہ کر سکیں، حاصل نہ کر سکیں۔ اگر آپ
لیزی رہیں گے، چیزوں کو ڈیلے کرتے رہیں گے تو بھی ٹائم آپ کے ساتھ نہیں رہے گا، زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ انگریزی میں ایک فریز ہے مائی وے آن دا ہائی وے، مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ ہو، میری بات مانو ورنہ اپنا راستہ بدل لو۔ اسٹیفن کو اس بات سے سخت چڑ تھی، سخت نفرت تھی کہ ان کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے سامنے والے شخص کو بچھاڑ کر اس کو گرا کر کامیاب ہو، بلکہ ایک کامیابی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں دونوں کا فائدہ ہو۔ پر اثر لوگ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، ان کے نظریے کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے مائی وے آن دا ہائی وے چینج ہو کر ناٹ یور وے آن مائی وے بٹ اے بیٹر وے ہو جاتی ہے۔ یہی اسٹیفن کی چوتھی عادت تھی، کریٹ ون ون سچویشن، یعنی پر اثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ سکسیسفل ہوتے ہیں، زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کو اٹھا کر دوسروں کو کامیاب کر کے خود کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی پانچویں عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بجائے دوسروں کو سمجھتے ہیں، زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ، ایسے لوگ نہایت ہی زبردست لسنر ہوتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور سمپتھی یعنی ہمدردی سے کام لیتے ہیں۔ سمپتھی ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں کو ریلیشن معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ جتنا آپ لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کے جذبات کو سمجھیں گے، آپ کی کامیابی کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ پر اثر لوگوں کی چھٹی عادت یہ ہوتی ہے کہ سنرجن یعنی مطابقت، یعنی یہ لوگ دوسروں کے ساتھ مل کر ٹیم ورک میں بلیو کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے سے ہی ترقی ہوتی ہے۔ یہ ہے پر اثر لوگوں کی چھٹی عادت۔ میری آبزرویشنز کے مطابق 95% لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو ساری عمر گلے کرتے ہیں، میں بہت موٹا ہوں، میری قسمت خراب ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یہی لوگ اگر 15 منٹ بک سٹڈی کرتے تو ان لوگوں کی قسمت کا یہ حال نہ ہوتا۔ یہی ہے اسٹیفن کووی کی 7ویں عادت، شارپن دا سا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی ابیلٹیز کو، کیپیبلٹیز کو، اپنی سکلز کو پڑھانے میں گزار دینی ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ نے ہمیشہ سا کو شارپن کرتے رہنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ورلڈ فار ایور کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر کے جائیں۔ شکریہ۔